بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کی ایک قوم ہے جو اپنے گناہوں میں بہت آگے بڑھ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایسا عذاب نازل ہوا کہ پوری آبادی تباہ ہو گئی۔ شہر کے تمام لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، بہت سے گرفتار کر لیے گئے اور انہیں غلام اور نوکر بنا لیا گیا۔ حضرت حسین علیہ السلام اس بردبار شہر میں داخل ہوئے۔ آپ نے پورے شہر کا چکر لگایا لیکن کسی انسان کا نام و نشان تک نظر نہ آیا۔ پھر آپ ایک ویرانے میں پہنچے جہاں ایک بڑا درخت تھا، اس کے پاس کچھ پھل پڑے تھے جن کے بارے میں کسی کو معلوم نہ تھا۔ لوگ اسے وقت نظر نامی شخص کا معاملہ بتاتے تھے جو نظر نامی شخص کا بیٹا تھا۔ وہ لڑکا جوان ہو کر جو اور بدکاری میں پڑ گیا اور دنیا کے بڑے گناہ گاروں میں شمار ہونے لگا۔ چند دن بعد وقت نسل کا ایک شخص اپنے گھوڑے پر بیٹھا اس تباہ شدہ شہر میں آیا۔ جب اس نے اس ویران شہر کو دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی مگر کوئی انسان نظر نہ آیا۔ اس نے درخت سے کچھ پھل توڑ کر کہا، اتنی بردباری اور ویرانی کے بعد اللہ تعالیٰ اس شہر کو کیسے آباد کرے گا؟ اس نے پھل اپنی جھولی میں ڈال لیے، انگور کا رس اپنے برتن میں بھرا اور گھوڑے کو مضبوطی سے باندھا، پھر ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گیا۔ اسی نیند کی حالت میں اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں اور انسانوں سب کی نگاہوں سے اسے چھپا دیا، کوئی اس کی لاش کو نہ دیکھ سکا۔ 70 سال کا زمانہ گزر گیا۔ 70 سال بعد ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویران میں آیا۔ اس نے یہاں لوگوں کو لا کر بسا دیا اور شہر دوبارہ آباد ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ بکھر گئے تھے انہیں اکٹھا کیا گیا اور شہر دوبارہ سے بس گیا۔ انہوں نے نئی عمارتیں بنائیں، مختلف قسم کی سجاوٹیں کی اور شہر پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ جب وہ آدمی جو درخت کے نیچے مرا تھا اللہ کے حکم سے زندہ ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کا جسم گل چکا ہے اور ہڈیاں ادھر ادھر پڑی ہیں، لیکن اس کا تھیلا اور پھل بالکل صحیح سلامت تھے۔ انگور کا رس بھی بالکل ویسا ہی تھا، نہ اس میں کوئی سڑن آئی تھی نہ بدبو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو تم یہاں پورے 100 سال ٹھہرے رہے۔ اس نے عرض کی، مجھے تو لگتا ہے میں بس ایک دن یا اس سے بھی کم سویا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے گدھے کو دیکھو۔ اس کے گدھے کی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ اللہ نے اس کے سامنے ہڈیوں کو جوڑا، پھر ان پر گوشت چڑھایا اور گدھا زندہ کھڑا ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام پھر اس جگہ تشریف لائے جہاں آپ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ نہ کوئی آپ کو پہچانتا تھا اور نہ آپ کسی کو پہچان سکے۔ البتہ ایک بوڑھی عورت وہاں بیٹھی تھی جس نے اپنے بچپن میں آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا تم مجھے پہچانتی ہو؟ اس نے کہا، میں نے تو سنا تھا کہ آپ بہت پہلے وفات پا چکے ہیں۔ وہ رونے لگی۔ حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ کر دیا ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا، میں بچپن میں تمہارے لیے دعا کرتی تھی کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں اور میرا دل روشن ہو جائے۔ حضرت حسین علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اس کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی اور اس کے دل پر نور آ گیا۔ وہ دوڑتے ہوئے شہر میں گئی اور سب کو خبر دی کہ حضرت واپس آ گئے ہیں۔ لوگ بھاگتے ہوئے آئے۔ 18 سال یوں ہی گزرتے رہے اور لوگ آپ کے پاس جمع ہوتے رہے۔ ایک شخص نے آپ کے کندھوں کے نشانات دیکھ کر آپ کو پہچان لیا۔ پھر سب نے کہا، یہی حضرت حسین علیہ السلام ہے۔ لوگوں نے درخواست کی کہ ہمیں کتاب پڑھ کر سنائیں۔ آپ نے پڑھ کر سنائی تو لوگ رونے لگے اور ایمان مضبوط ہو گیا۔ لوگوں نے سوال کیا، ہم نے دیکھا ہے کہ قبرستان میں کچھ مردوں کی لاشیں گل سڑ جاتی ہیں اور کچھ بزرگوں کی لاشیں صحیح سلامت رہتی ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یوں ثابت ہو گیا کہ اپنے وطن سے محبت کرنا اور اسے دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کرنا انبیاء اور اولیاء کا طریقہ ہے۔